ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند سارے احباب پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد غوث الثقلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام جملہ آپ احباب جو بزرگ نوجوان بچے یہاں اس گھر کے اندر اس اصال ثواب کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا ہارون ہاشمی صاحب، ان کے ساتھ آپ کے اس علاقے کے مقتدر انتہائی قابل قدر شخصیت میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا افضال نقشبندی صاحب، بہت خوبصورت ملفوظات عالیہ سے اصلاحی گفتگو آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی بلا تاخیر چند کلمات طیبات عرض کرنا چاہوں گا۔ مشکور ہوں جن حضرات نے مجھ جیسے ذرہ ناچیز کو یہاں دعوت دی۔ چند کلمات خیر مختصر سے وقت میں بلا تاخیر جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، میں اس ضمن میں اللہ کریم فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، رب ہمیں اپنی عبادت کا حکم عطا فرما رہا ہے۔ اللہ کس کا حکم عطا فرما رہا ہے؟ اپنی عبادت کا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات ہیں کہ جن مقامات پر اللہ پاک نے والدین سے حسن سلوک، اچھا برتاؤ، احسان اور نیکی کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، لیکن 4 خاص مقام ایسے ہیں جہاں پر اللہ پاک نے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا، اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ یعنی میں اگر یہاں میں کہوں نا کہ میں یہاں گفتگو چھوڑ دوں یہی جملہ کہہ کر، اب میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، میں نے اصلاحی گفتگو کرنی ہے اور اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے بھی اعمال درست فرمائے اور اللہ پاک آپ کے اعمال بھی درست فرمائے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 4 مقامات قرآن میں ایسے ہیں، پھر علماء کرام نے اس پر بحث کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آخر اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ پاک نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی جوڑ کر ماں باپ سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ وجہ علماء پھر وجہ لکھتے ہیں، بلکہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ اور تفسیر روح البیان، میں حضور پچھلے دنوں میں عمرے پہ تھا، مجھے مدینہ شریف لائبریری میں جانے کا بھی اتفاق ہوا اور مکہ شریف، یہ جو تفسیر روح البیان ہے میں نے مکہ شریف کی لائبریری میں بھی پڑھی ہوئی دیکھی اور مدینہ منورہ کی لائبریری میں بھی پڑھی ہوئی دیکھی ہے۔ یعنی اتنی معتبر تفسیر، اس تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب اللہ ہے، ظاہری سبب اللہ نے والدین کو بنایا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک اور جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ نے جب ماں باپ سے حسن سلوک، اچھا برتاؤ اور نیکی کرنے کا حکم دیا تو بطور مطلق فرمایا، یعنی میں اور آسان مطلقاً یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ مسلمان ہیں تب حسن سلوک کرنا ہے، تمہارے ماں باپ مومن ہیں تب، فرمایا نہ، مطلقاً فرمایا ماں باپ کا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو، میں تمہیں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہوں کہ تم پہ تمہارے ماں باپ کی تعظیم اور ادب لازم ہے۔ ایک باری اونچا آخو سبحان اللہ، پھر ایک باری آخو سبحان اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں تو اللہ کریم نے، اور میں یہاں رک کر ایک اور جملہ بھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور، بلکہ میں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ ایک آدمی نصرانی تھا تو مسلمان ہوا، جب وہ مسلمان ہوا نا تو اس نے حج کرنے کا ارادہ کیا، وہ حج پہ گیا، جب حج پہ گیا تو اس کی ملاقات اس وقت کے امام جعفر صادق سے ہوئی۔ امام جعفر صادق سے اسے ملاقات ہوتی ہے تو ماں اس کی نصرانی ہے، اس نے امام سے پوچھا، کہا حضور یہ بتائیں کہ میری ماں نصرانی ہے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، اب آپ ارشاد فرمائیں کہ کیا میں اپنی نصرانی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں؟
میں نے کہا نا کہ مطلقاً فرمایا کہ ماں باپ کافر ہوں تب بھی، ماں باپ مسلمان ہوں تب بھی ہم پہ اپنے ماں باپ کی تعظیم لازم ہے اور واجب ہے۔ اب سنیں، امام جعفر صادق سے اس نے مسئلہ دریافت کیا، کہا حضور ماں باپ کا ماں کا نصرانی ہے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہوں؟ آپ نے ایک سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں خنزیر کا گوشت کھاتی ہے؟ کہا حضور میری ماں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتی۔ فرمایا اگر وہ خنزیر کا گوشت نہیں کھاتی تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کر۔ اور پھر اگلی بات، آپ نے پھر اس کی تربیت کی، چونکہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، آپ نے تربیت کی، فرمایا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اب تو جب تو واپس جائے نا تو ایسا کرنا اپنی ماں کے ساتھ صرف کھانا ہی بیٹھ کے نہیں کھانا، بلکہ اپنی ماں سے اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے، اپنی ماں سے اس نے سلوک بھی کرنا۔ وہ واپس آیا، جب واپس آیا تو ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگا، ماں کو لقمے توڑ توڑ کے ڈالنے لگا۔ اللہ اکبر۔ ماں نے کہا بیٹا جب تو ہمارے مذہب پہ تھا، نصرانی تھا، عیسائی تھا، تب تو تیرا مجھ سے یہ رویہ اور سلوک نہ تھا، اب جب تو نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تو لقمے توڑ توڑ کے، میں منہ سے بات نکالتی نہیں، تو بات پوری کر دیتا ہے۔ کہا یہ جذبہ، کہا امی جان بات یہ ہے کہ میں اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں، اور مجھے امام جعفر صادق نے یہ سمجھایا ہے کہ ماں اگر کافرہ ہی کیوں نہ ہو، تم پہ لازم ہے کہ تم اپنی ماں کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس سے اچھا برتاؤ کرو۔ ماں نے کہا اچھا اسلام ایسا ہے؟ کہا جی امی جان اسلام ایسا ہے۔ ماں نصرانی تھی، کہا بیٹا پھر ایسا کر، جس اسلام میں کلمہ پڑھ کے تو شامل ہوا ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا، میں بھی اس اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ توجہ جی حضرات کی، میں بالکل اختصار کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں، چونکہ ترنم کے بادشاہ ہیں ہمارے پاس علامہ ہارون ہاشمی صاحب، میں صرف چونکہ مجھے محبت سے بلایا گیا ہے تو میں چند کلمات۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا کر عرض کرنے لگا ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے احسانات کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس سے میں سب سے زیادہ نیکی سے پیش آؤں، حسن سلوک سے پیش آؤں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امکا، تیری ماں ہے۔ اس نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کون ہے کہ جس کے ساتھ میں نیکی سے پیش آؤں، حسن سلوک سے پیش آؤں؟ میرے آقا نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا قال امکا، تیری ماں ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ عرض کی، کہا یا رسول اللہ ثم من، اس کے بعد کون ہے کہ جس کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤں؟ میرے آقا نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا قال امکا، تیری ماں ہے۔ اس مختصر یہ کہ اس نے چوتھی مرتبہ پھر استفسار کیا، عرض کیا کملی والے آقا وہ کون ہے کہ جس کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤں، اچھا معاملہ کروں، احسان والا معاملہ کروں؟ میرے آقا نے چوتھی مرتبہ فرمایا قال اباکم، تیرا باپ ہے۔ اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ 3 حق ماں کے 1 حق والد کا، لیکن میں ایک حدیث، میں نے کہا کوئی کام کی بات عرض کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، جمع غفیر تھا، حضور نے پوچھا، فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، آج میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں کہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ فرمائیں کہ اکبر الکبائر کون سے ہیں؟ اب حضور نے سنے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا الاشراک باللہ، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ الاشراک، حدیثیں میں نے 3 حدیثیں سنانی اور بات ختم کر دینی ہے، لیکن آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور؟ میرے آقا نے فرمایا وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّقِيًا، میرے آقا نے فرمایا کسی انسان کا ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ ہے، سارے بولیں یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ اب میرے آقا نے تیسرا گناہ بیان فرمایا جو اکبر الکبائر ہے، جو سارے گناہوں میں بڑے گناہ ہے۔ میرے صحابہ فرماتے ہیں حضور نے یوں جس طرح علماء بیٹھے ہیں ہمارے، اس طرح میرے آقا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ٹیک چھوڑ دی، یہ جو جملے اگلے عرض کرنے لگوں جو حضور نے ارشاد فرمائے، سرکار نے ٹیک چھوڑی، آگے ہو کے بیٹھے، ایک بار نہیں، میرے آقا نے یہ جملے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ کیا جملے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا قال الا وقول الزور وشہادت الزور، ایک بار نہیں،
صحابہ فرماتے ہیں حضور کا رنگ اطہر متغیر ہو گیا، سرکار جلال میں آ گئے اور جلال میں آ کے 3 مرتبہ فرمایا میرے غلاموں سنو، قیامت تک آنے والوں، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کیا ہے؟ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا وجلسا وکان متقیا، میرے آقا فرماتے ہیں کسی انسان کا ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ اور تیسرا حضور نے 3 مرتبہ ٹیک چھوڑی، 3 مرتبہ فرمایا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ ہے۔ ہم چونکہ دیہات میں رہتے ہیں تو روزمرہ بعض اوقات جرگوں میں جانا پڑتا ہے، تو جب گواہی دینے کی بات آئے تو پھر آہنے ہونے کہ پھر پلہ جس پاسا پہرا ہے تو لوگ اس سے حضرت گفتگو بڑی پیاری فرمانے پہ سے، تو یہ انداز ہونا چاہیے نا دیہاتی جسلا کر دینا، میں اسی انداز میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو توجہ، چوتھا میرے آقا نے فرمایا وعقوق الوالدین، حضور فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب 4 کی نسبت سے ایک اور حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ کتنے 1000 سال کی؟ 1000 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ سنو، 4 بد نصیب ایسے ہیں، 4 بدبخت ایسے ہیں جو قیامت کے دن جنت میں جانا تو دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا کملی والے آقا وہ 4 بد نصیب کون سے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیں توجہ، سمجھ آ گئے حضرت نے کوئی خوشبو لگائی ہو وہاں سے آئے یہاں آئے گی، ہو سکتا ہے وہ دور مسجد ہے وہاں خوشبو فرانس کی خوشبو کیوں نہ ہو، وہاں سے یہاں تک خوشبو نہیں آئے گی۔ لیکن میرے آقا نے جب جنت کی طرف ہماری رغبت دلانا چاہی نا تو میرے آقا نے فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آئے گی۔ کتنے 1000 سال کی؟ 1000 سال کی۔ لیکن حضور نے آگے فرمایا 4 بد نصیب ایسے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایک قاطع الرحم، ایک کون؟ قاطع الرحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، جھگڑالو آدمی، کبھی ایک سے ناراض کبھی دوسرے سے ناراض، کبھی ایک سے جھگڑا کبھی دوسرے سے جھگڑا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قطع رحمی کرنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ سمجھ گئے کون ہوتا ہے قاطع الرحم؟ جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، ناراض، کبھی بھائی سے ناراض ہے، کبھی بہن سے ناراض ہے، کبھی جناب محلے داروں سے کبھی پڑوسی سے ناراض ہے۔ یاد رکھے میرے اور ہمارا دین یہ کہتا ہے سل من قطع کا واتی من حرم کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ حضور فرماتے ہیں جو تمہیں محروم رکھے میرے آقا فرماتے ہیں تم اس کی جھولی کو بھر ڈالو۔ اچھا آخو سبحان اللہ۔ میں اصلاحی گفتگو عرض کر رہا ہوں، توجہ میرے قاطع الرحم۔ اور ایک اور یہاں رک کر چونکہ والدین کی عظمت بیان کر رہا ہوں، بعض اوقات ماں باپ بھی اولاد کو قطع رحمی پہ مجبور کرتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ بھی اولاد کو قطع رحمی پہ مجبور، کیسے؟ حالانکہ قطع رحمی حرام ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ حرام ہے۔ باپ ہو سکتا ہے اپنے بھائی سے ناراض ہو جائے، اولاد سے کہتا ہے میرا بھائی ہے، اگر میں نہیں جاتا تم نے بھی نہیں جانا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں اپنی بہن سے ناراض ہو جاتی ہے، اب ماں باپ کی تعظیم بھی لازم ہے، اور دوسری طرف قطع رحمی حرام ہے۔ علماء کرام چونکہ ہمارے پاس اسی لیے یہ کیا ہے، یہ علماء ہمارے پاس کیا ہے، یہ غنیمت ہے علماء کا وجود۔ علماء نے تربیت کی، اصلاح کی۔ علماء فرماتے ہیں جب ماں باپ قطع رحمی پہ مجبور کرے، چونکہ وہ ہے نا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو جب علماء فرماتے ہیں ماں باپ قطع رحمی پہ مجبور کرے اور قطع رحمی حرام ہے، تو علماء فرماتے ہیں ماں باپ کی دل آزاری بھی نہیں کرنی، لیکن چھپ کے اپنے چچا سے یا جو بھی آپ کا رشتہ دار ہے جس سے وہ منع کرتے ہیں اس سے مل لینا ہے تاکہ قطع رحمی نہ ہو، حرام عمل آپ سے نظر نہ ہو۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے کیا کہا؟ پہلا شخص کون؟ حضور نے فرمایا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ یا رسول اللہ دوسرا؟ میرے آقا نے فرمایا دوسرا بوڑھا زانی جو بڑھاپے میں بھی زنا سے باز نہیں آتا۔ حدیثاں اگر یاد رکھیاں وے میں چمسا میں ٹھٹرو آیا تے الحمدللہ میں جڑا پیغام قرآن و سنت نے روشنی دینا چاہیے نا سا جڑا حق بننا سا میں اپنا الحمدللہ حق ادا کریتا آیا۔
اگر تو سنگ ایک بھی گال یاد رہی میں حدیثیں کام کی سنت حدیثیں ساری کام کی ہوتی ہیں لیکن توجہ میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا اے چار بندے جنت نی خوشبو بھی نہیں سنگی سکن گے توجہ میرے آقا نے فرمایا دوسرا بوڑھا زانی جو بوڑھاپے میں بھی زنا سے باز نہیں آتا فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا یا رسول اللہ تیسرا جلدی سے آگے گزروں گا میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا آقا چوتھا میرے آقا فرماتے ہیں چوتھا وہ آدمی جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا میرے آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کا نافرمان ان چار نے نسبت نہ لے ایک اور حدیث چار کی نسبت سے ایک اور حدیث یاد رکھنی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر میرے آقا کے اکابر اجلہ صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کون عمر جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیًا لکان عمر میرے آقا فرماتے ہیں او میرے صحابہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر میرے بعد کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجنا ہوتا وہ جناب عمر کے سر پہ سجایا جاتا حضرت عمر بیٹھے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کا جمع غفیر ہے میرے آقا فرمانے لگے او عمر میرا دل کرتا ہے کہ چار آدمیوں کے بارے میں گلی کوچوں میں مدینہ کے یہ اعلان کروا دوں یہ منادی کروا دوں کہ یہ چار آدمی ایسے ہیں سبحان اللہ کہیں کہ یہ چار آدمی ایسے ہیں کہ انہیں کل قیامت میں جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی پھر